أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يوقر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم. یہ منافقین کا آخری رکوع ہے. اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرو، اور جو بھی ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. مال اولاد کی فکر میں پڑھ کر اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے. پھر آدمی یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب تو مجھے تھوڑی سی ڈھیل کیوں نہیں دیا تاکہ میں بھی صدقہ اور خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. اور اللہ ہرگز کسی کو ڈھیل نہیں دیں گے کسی نفس کو جب اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے، خوب جانتا ہے تمہارے سارے کاموں سے. تو خلاصہ تفسیر حضرت خانوی نے لکھا ہے اے ایمان والو، تم کو تمہارا مال اور اولاد سے مراد دنیا ہے. یہ دو چیزیں زیادہ طور پر انسان ہوتے ہیں، مال کمانے کے، جمانے، اسٹور کرنے، اس سے وہ کرنے، بزنس، دھندا، نوکری، اس تو نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد. پھر وہ ذرا مال جو ہے تو بچے، میرا بچہ وہ ہے فلاں، یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کون سا چھوٹے ہے تو اس کی الگ فکر ہے، بڑا ہے تو اس کی فکر ہے، اور بڑا تو اس کی شادی. یہ چیزیں ان میں مبتلا ہو کہ انسان عام طور پر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، شریعت کے احکام کو ٹالنے لگتا ہے. شریعت کے تقاضا ایک ہوتا ہے، وہ بچوں کا تقاضا ایک ہوتا ہے، وہ کرنے لگتا ہے. شریعت کا تقاضا ہوتا ہے اور جو مال کمانے کا تقاضا ایک ہوتا ہے. اللہ کی یاد اور اللہ کی اطاعت سے اصل جو آدمی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے وہی اللہ کو ذکر کر رہا ہے. جو خوب ذکر کر رہا ہے اور جو ہے اللہ کی یاد سے یہ نافرمانی کر رہا ہے وہ ذاکر نہیں ہے. اللہ کی اطاعت سے تم کو غافل نہ کرنے پائیں. دنیا میں ایسے منہمک مت ہو جاؤ کہ دین میں خلل پڑنے لگے. جو ایسا کرے گا وہ ناکام رہنے والے لوگ ہیں، کیونکہ دنیا کا نفع تو ختم ہو جائے گا، مال بھی ختم، چھوڑ مال لگ جائے گا، انسان مال بھی ختم ہو جائے گا، اولاد کام نہیں آئے گی. کون سی اولاد کام آتی ہے؟ وہ لوگ دنیا میں کام نہیں تو آخرت میں کیا کام آتا ہے؟ کتنے لوگوں سے کیا کرنا صاحب بچے سے ہمارے، کتنے لوگوں کی شکایت ہے. جب دنیا میں کام نہیں آ رہی، اتنا محنت سے پال کو ان کو بڑا کر کے اس کو تمہیں لگائیں، وہ تمہارے کام نہیں آتا. اب مرے بعد کیا کام ہے اس کو؟ اور تو نفسہ نفسی کا عالم ہے، کیونکہ دنیا کا نفع ختم ہو جائے گا، آخرت کا نفع ہمیشہ رہنے والا ہے. آخرت کا نقصان بھی ہمیشہ ہے، آخرت کا نفع بھی ہمیشہ رہنے والا ہے. اس لیے اس کو تم سامنے رکھ کر کام کرو. بیٹا باپ یہ وہ مت دیکھو، بھائی مت دیکھو. ہاں، اور منجملہ اطاعت کے بہت سارے اللہ کا ذکر سمجھنے میں سارا دین آ گیا. وہی لکھ اللہ کے دین سے برات دین کے احکام ہے، مجموعہ دین ہے، اس سے غافل مت ہو جاؤ. اور اس کا ایک اہم حکم یہ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ جو ہے منافقین خرچ کرنے میں بہت کنجوس تھے نا، خرچ کرتے نہیں تھے وہ لوگ، ان کو ایک پیسہ نکالنا مشکل تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جو تم کو دیا ہے اس میں خرچ کرو. جو حقوق واجب وہ ادا کرنے تیار نہیں تھے، سے دینا ہے گھر میں، کب کھلانا. ابو سفیان جو تھا ابھی آ کے ان کی بیوی بولا اللہ کے ان کو واجب جو ہے وہ بھی دے رہے ہیں، کیا میں لے سکتے ہیں ان کے مال سے؟ لے لو بولا اللہ. تو کافر اور جو منافقین ہیں، اسلام جو ہے لانے کے بعد تو حالت بدل گئی ان کی، اور بات ہے. تو جو لوگ کافر اور منافقین ہیں وہ تو خرچ کرنا جانتے نہیں اللہ کے راہ. پہلے خرچ کرو، تم میں سے کسی کو موت کی گھڑی آ کھڑی ہو جائے گی، پھر وہ حسرت کرے گا، کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو تھوڑی اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں خیر خیرات کرتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا. اس کی حسرت و تمنا بالکل اس کو کوئی نفع نہیں دے گی اس وقت،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو جب اس کی میعاد مقررہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ چاہے تو، لیکن ویسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بار فیصلہ کر دیا کہ اس کی عمر اتنی ہوتی ہونے والی آ جاتی ہے، ہرگز کو مہلت نہیں دے گی، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے۔ ویسی جیسے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جس تم کرے ویسے تم کو اللہ تعالیٰ سزائے جزا دے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈھیل دیتے ہیں کیا کرتا ہے اور نہیں کرتا، معلوم ہے؟ بہت سے لوگ ایسا اندازہ ہوتا ہے مروں گا یہ ویسا، بعد میں ذرا اچھا ہوتے سب کچھ چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے، مصیبت پڑے بعد ذرا بیماری کیا ہوا ہوئے کیا کرنا وہی سب بھول جانا، وہی کروں گا اللہ کی طرف میں بولتا ہے، سب مصیبت چلی گئی بلا ٹل گئی تو پھر اور اللہ کے باغی ہو جاتا، تو اللہ کو معلوم ہے کون کیا کرنے والا ہے۔ اس صورت کے پہلے رکوع میں منافقین کی جھوٹی قسموں اور ان کی سازشوں کا ذکر تھا۔ اب سب کا خلاصہ دنیا کی محبت کے لے کر رہے ہیں، یہ نفاق کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ سب دنیا کی محبت سے مغلوب ہو گئے لوگ، اس وجہ سے ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے بچے بھی، مسلمانوں کافر بولے تو لڑنا پڑے گا مسلمانوں سے، وہاں اپنی جان دھونا پڑے گا، سب یہ سب نہ کو بھائی چپ، مسلمانوں کی بول کو رہی ہے ان کے ساتھ، مسلمانوں کی عزت سے بچیں اور مسلمانوں کے مال غیرت میں حصہ لیں۔ یہ ان کی سازش ہے کہ ان کی سازش ہے کہ مہاجرین پر خرچ کرنا بند کر دو، جو مہاجرین آئے ان کو خرچ کرنا بند، منافقین بولتے تھے۔ اس دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے، منافقین کو نہیں، جس میں ان کو ڈرایا گیا کہ دنیا کی محبت میں ایسے مدہوش مت ہو جاؤ جس کے منافقین ہو گئے ہیں۔ دو چیزیں جو انسان کو اللہ سے غافل کرنے والی، مال اور اولاد، اسی لیے ان کا نام لیا، ورنہ پوری دنیا ہے اس مراد میں، مال اولاد میں پوری دنیا آ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے مال اور اولاد کی محبت کا ایک درجہ مضمون نہیں ہے، کیا محبت نہ کرو مال سے، کیا مال پھکو کرے ویسٹ کرو بولے نہیں، اللہ کے ذکر کے درمیان میں آڑ گئی تو وہ مال خراب ہے، اللہ کے ذکر کے درمیان بیٹا اولاد آ گئی تو وہ خراب ہے۔ کہاں تک اس کی گنجائش ہے ان سے محبت کرنے کی، ان کے ساتھ جو ہے تعلق پیدا کرنے کی، مال سے اور اولاد سے، جب تک اللہ کی اطاعت میں فرق نہیں آتا، وہ مال جو ہے وہ اولاد جو ہے تمہارا نقصان دہ نہیں، جو مال اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی جو فرمانداری میں آڑے آگا سمجھو کہ وہی تمہارا نقصان دے، آگے وہ چیز مال اولاد کو ایک درجہ مضمون نہیں ہے، بلکہ وہ جائز ہے، واجب بھی ہے، بیٹے سے محبت نہ کرو بولے، مال سے محبت نہ کرو بولے، مال کو ویسٹ کرو بولے نہیں، یہ حد فاصل یہاں سامنے رہنا چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ اللہ کے ذکر سے مراد تمام طاعت عبادت، بیٹا کی کوئی غلط کام کرنے پڑے تو نہیں کرنا، اس کی موت میں لے کے آدمی وہ غلط کام نہ کرے، بھائی صاحب بیٹا بولو غلط کام نہ لگتا ہے باپ یہ دیکھو تو، یا مال حاصل کرنے غلط کام کرتا ہے، تو کون سا مال برا ہے، کون سی اولاد بری ہے جو تم کو اللہ کے راستے سے روکنے والی ہے، تم کو اللہ کی طرف سے ہٹانے والی ہے۔ خلاصہ ہے کہ اس دنیاوی معیشت کے سامان میں اس قدر مشغول رہنے کی اجازت تو ہے کہ جو اللہ کی یاد سے اللہ کی طرف سے غافل نہ کرے، جو ایسا کرے گا ان کے بارے میں اولئک هم الخاسرون، یہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ۔ اس آیت میں موت کے آ جانے سے مراد موت کے آثار، موت کو دیکھنے لگا کیا کرنا، اب ایک دم یہ ہو گیا سب ہینڈ کیا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، آخری ہوتا ہے نا بات، کیا مرنے سے کیا نہیں ہے، جب بولنے لگتا ہے وہ کرو یہ کرو۔ موت سے مراد موت کے آثار آنے سے پہلے صحت قوت ہے، خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ طاقت دیا ہے تو خرچ کرو، ورنہ موت کے بعد یہ مال تو تمہارے کام نہیں، دوسروں کا ہو جائے گا، مال چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اوپر معلوم ہو جائے گا ذکر سے مراد تمام اطاعتیں ہیں، شرعی کام کی پابندی ہے جس میں ضرورت کے مطابق مال خرچنا بھی داخل ہے، اور یہ مال کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے احکام کی تعمیل میں انسان کو ڈالنے والی بڑی چیز مال ہی ہے، اس لیے خرچ کرو، مال خرچ میں مبتلا ہو کہ اللہ کی طرف مت چھوڑو اور مال کو اللہ کے نام خرچ کرو، خرچ کرنے کے بعد محبت کم ہو جاتی۔ اس لیے جن چیزوں کو خرچ کرنا ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے اور دین کے احکام، حج ہے وغیرہ ساری چیزیں، موت کے آثار کا مشاہدہ ہونے کے وقت یہ تو نہ کسی کے بس میں ہے، نہ کسی کو تصور ہو سکتا ہے کہ قضا سے نماز ادا کرے، کیسا کرے گا، وہ نہیں کر سکتا، یا حج کروں گا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مال میرے ہاتھ سے چلا جائے گا تو جب بولتا کہ جب یہ خرچ کرو وہ خرچ کرے، وہ تو موت کے آثار کے بعد خرچ کرے تو معتبر نہیں معلوم۔ اب معلوم ہے مرتج کر کو ان کو کر کو 2 دن میں ایک دن مر جاتا ہوں، وہ معتبر نہیں، موت کے آثار آنے کے بعد خرچ کرنا معتبر نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے دریافت سمجھا کون سا صدقہ سب سے زیادہ اجر رکھنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت اللہ کے راہ میں خرچ کرو جب کہ آدمی تندرست ہے، اس کی آئندہ ضرورتیں بھی ہیں، اور پھر
جو ہے خرچ کرنے کے بعد جو ہے مال کی کمی ہونے کا بھی اندیشہ اس کو ہے. ایسی حالت میں مال بچا کر کے کیا کہ فائدہ ہوگا, وہ ایسا ہے ضرورت بھی پڑے گی مال, نہیں, اللہ کے رحم جب خرچ کرو. صحت مند ہے, مال بھی بہت وقت جتنا ضرورت ہوتا ہے, لیکن وہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے ضرور. اور فرمایا اللہ کے راہ میں خرچ کرتے وقت اس وقت نہ ٹالو جب تک کہ روح تمہاری جو ہے حلق میں آ جائے. اس وقت کہو کہ مال اتنا دو, ان کو دو, ان کو دو, ارے وہ تو انہیں کا ہوگا یار, اب کیا بھی. لولا اخرتنی الی اجل قریب, تو مجھے تھوڑی اور مہلت کیوں نہیں دیا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ذمہ زکوٰۃ واجب تھی ادا نہیں کی, یا حج فرض ادا نہیں کیا, موت آنے کے بعد تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ کر چلا جاؤں, یعنی موت میں کچھ اور مہلت مل جائے تاکہ میں صدقہ و خیرات کروں اور اپنے فرائض سے ہو جاؤں. مرنے کے وقت تمنا کرے گا کہ کچھ مہلت ملی تو ایسے کام کروں, مگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ موت کے وقت آنے کے بعد کسی کو ڈھیل نہیں دی جائے گی. اللہ نے اپنا فن بیان کر دیا. تو کس کی موت کب آنے والی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. بیمار ہو کر ہی مرنا کرے ضرور نہیں, صحت مند بھی اچھا بھی گیا, اچھا تھا جو نہیں. تو اس لیے آدمی جو مال اس کی ضرورتوں سے زیادہ ہے اس کو اللہ کی راہ میں دے. یہی مال کل کام آنے والا. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال, تیرا مال تو جس نے کھا لیا, تیرا مال جس نے پہن کر پرانا کر دیا, اور تیرا اصل مال تو وہ ہے جو جس نے اللہ کے راہ میں ہی بھیج دیا. جو مال ہے وہ تیرا نہیں ہے, جو بچا ہوا مال تیرے وارثوں کا مال ہے. تو اللہ بھی پوچھتے ہیں تم کو تمہارا مال پیارا ہے کہ تمہارے وارثوں کا مال پیارا ہے. اگر پوچھتے ہیں سوال, تو انہوں نے بولا کہ نہیں, ہم کو ہمارا مال پیارا ہے, ہمارے وارثوں کا پیارا ہوتا ہے. اللہ کے رسول بھائی, تمہارا مال ہے جو تم نے بھیج دیا, کہ تم بچا کر کے تمہارا نہیں تمہارے وارثوں کا مال ہے, ان کے لیے کرو وہ بھی غلط کام جو کام آنے والے نہیں, تمہیں دنیا میں کام آنے والے, آخرت میں کام آنے والے. تو منافقین جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے بہت جو ہے بخل کرتے تھے. تو ان کو یہ تنبیہ کی گئی ایمان والوں کو کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق کے تمام صفات سے بچ کر ایمان پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی صلاۃ قائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.